ٹیکنالوجی سے محرومی یا ایمان سے محروم قیادت۔ 9/11 کے خود ساختہ ڈرامے کے بعد امتی مسلمہ خاص طور پر اہل پاکستان جس المناک صورتحال سے دوچار ہیں، اس پر دلی حساس رکھنے والا ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ آخر مسلمانوں کے اس زوال اور پستی کا اصل سبب کیا ہے۔ 9/11 کے مکر و فریب پر مبنی حادثے کے فوراً بعد اس وقت کے حکمرانوں نے سب کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا۔ تب سے امریکہ کے نمک خواروں نے بڑے زور و شور سے یہ بحث شروع کر رکھی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بہت پیچھے ہیں، ہم کسی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں کہ ہم بلا چوں چراں امریکہ کی ہر بات کو تسلیم کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کم از کم اپنا دفاع کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ہے یا نہیں؟ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے الحمدللہ بھرپور قوت اور ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے جو بات سوالیہ نشان بن چکی ہے وہ ہمارے ملک میں دشمن کے حملے ہیں، جن کی وجہ سے بے گناہ مرد، عورتیں اور بچے آئے روز شہید ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے آخری کونے تک مار کرنے والے میزائلوں کی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے۔ ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل، کروز اور دیگر میزائلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس 70 سے 90 ایٹمی وار ہیڈز ہیں۔ امریکی بینک کی ATM مشین کے نیٹ ورک میں خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے مختلف ممالک میں اس کی سینکڑوں برانچوں کو کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے، لیکن حل تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ بالآخر پاکستان کے 15 سالہ طالب علم عمار نے اس کو چند منٹوں میں ٹھیک کر کے واپس بھیج دیا۔ 2007 میں پاکستان کی ایک 9 سالہ ذہین طالبہ عرفہ کریم کمپیوٹر کے عالمی امتحان مائکروسافٹ سرٹیفکیشن میں کامیاب ہو کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ جس ملک کے 15 سالہ اور 9 سالہ بچے ٹیکنالوجی میں ورلڈ ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں، اس ملک کے سائنسدانوں کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے؟ برطانیہ اور جرمنی سے برآمد ہونے والے کیمیکلز پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ سرجری اور سپورٹس کے سامان سیالکوٹ میں عام کاریگر اور ہنرمند تیار کرتے ہیں۔ وہ آرڈیننس فیکٹری کے لیے سپیئر پارٹس وہ کینٹ میں تیار ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور کس بلا کا نام ہے؟ اپنے دفاع کے لیے ہمیں اور کس نوعیت کی ٹیکنالوجی چاہیے؟ اصل المیہ ایمان سے محروم نالائق، عیاش اور بزدل قیادتیں ہیں، جن میں ٹیکنالوجی اور قوت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور توکل نہیں کہ سر اٹھا کر دشمنوں سے بات کریں۔ چلیے لمحہ بھر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ کفار کے مقابلہ میں ہمارے زوال اور پستی کا سبب ٹیکنالوجی کی قلت یا محرومی ہے، لیکن اس سوال کا جواب کیا ہے کہ ملک کے اندر معیشت کی تباہی، بد امنی، ڈاکے، اغوا، چوریاں، ٹارگٹ کلنگ، کرپشن، سٹیل مل سکینڈل، پنجاب بینک سکینڈل، نیشنل پاور کمپنی سکینڈل اور اب حج سکینڈل، ساری دنیا کی نظروں میں یہ جگ ہنسائی کسی ٹیکنالوجی کی قلت کے سبب ہے۔ آخر اس ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار کون ہے؟ جس اسلامی جمہوریہ کا صدر قوم سے خطاب میں کلمہ طیبہ صحیح نہ پڑھ سکے، وزیر اعظم تعددی ازدواج کا سرعام مذاق اڑائے اور شراب پینے کا اعتراف کرے، جس ملک کا صدر بین الاقوامی پلیٹ فارم پر داڑھی، حجاب اور قانونی حدود کا مذاق اڑائے، ڈالروں کے لالچ میں مجاہدین، محب وطن افراد اور قوم کی بیٹیوں کو بیچ ڈالے، جس ملک کا وزیر تعلیم قرآن مجید کے 40 پارے بتائے، جس ملک کا وزیر اعظم خود ڈرون حملوں کی اجازت دے، جس ملک کے وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص تک پڑھنی نہ آئے، جس ملک کی اسمبلی کے بیشتر ارکان نہ صرف ان پڑھ ہوں
بلکہ جعلی ڈگریوں کی دھوکہ دہی میں ملوث ہوں، وہاں ایمان اور ٹیکنالوجی کی بحث کا کیا فائدہ؟ کون سا ایمان؟ کیسا ایمان؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ غلبے کا وعدہ ایمان کی شرط کے ساتھ فرمایا ہے، ٹیکنالوجی کی شرط کے ساتھ نہیں فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ لا